ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے آگے پڑھنا ہے، وہ روتے ہوئے اپنی اماں سے التجا کر رہی تھی، اور وہ مسلسل اس بات کی ضد کر رہی تھی کہ اسے آگے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، مگر اس کے ابا اسے آگے پڑھانے کے لیے رضامند نہیں تھے، کیونکہ اس کے پورے خاندان میں کوئی بھی لڑکی یونیورسٹی لیول تک نہیں پہنچی تھی۔ لاریب کے گھر والے اپنے خاندانی رواج کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، جبکہ لاریب آگے پڑھنے کے لیے بضد تھی۔ لاریب نے بہت ہی منت اور سماجت کے ساتھ اپنے ابا کو آگے پڑھنے کے لیے راضی کیا تھا۔ آج لاریب بہت خوش تھی، کیونکہ اسے آگے یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ لاریب نے بہت مشکل سے آگے پڑھنے کی اجازت لیتے ہوئے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا، اور آج لاریب کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ بہت سی امیدیں اور خواہشیں دل میں لیے اپنی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کافی دنوں بعد لاریب کے چہرے سے خوشی جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ لاریب کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ دیکھ کر اس کی اماں بھی بہت خوش تھی۔ لاریب گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب اس کی اماں نے اسے جگاتے کہا کہ آج تمہارا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے، جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ اور یونیورسٹی جانے کی تیاری کرو۔ اپنی ماں کی آواز سنتے ہی وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں جانے لگی۔ لاریب تیار ہونے کے بعد جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی ماں نے اسے آواز دیتے کہا کہ ناشتہ تیار ہے، جلدی سے ناشتے کی ٹیبل پر آ جاؤ، ناشتہ کر کے جانا۔ لاریب اس قدر خوش تھی کہ اسے ناشتہ کرنے کی بھی ہوش نہ تھی۔ وہ تیزی سے باہر جانے لگی، تبھی اس کی ماں نے غصے بھرے لہجے سے اسے آواز دیتے کہا کہ ناشتے کیے بغیر گھر سے باہر مت نکلنا۔ لاریب یہ بات بہت اچھے سے جان گئی تھی کہ اگر اب وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکلی تو اس کی ماں اس پر غصہ ہوگی۔ تبھی لاریب نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اپنی اماں سے کہا کہ مجھے ابھی بھوک نہیں تھی، لیکن آپ زبردستی مجھے ناشتہ کرواتی ہیں۔ اس کی اماں نے کہا پڑھنے والے بچوں کے لیے ناشتہ بہت ضروری ہے، لیکن آج کل کے بچے تو بہت ہی لاپرواہ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی اماں نے اسے ناشتہ دیا اور لاریب جلدی سے ٹوسٹ اور دودھ کا گلاس پیتے یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ وہ گھر کے گیٹ پر ہی کھڑی تھی جب اسے یونیورسٹی کی وین لینے کے لیے آ گئی۔ لاریب نے اپنی ماں کو خدا حافظ بولتے ہوئے وین میں بیٹھنے کی اور یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئی۔ کیونکہ آج لاریب کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اسی لیے وہ یونیورسٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنی کلاس کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی کلاس کہاں ہے۔ لاریب خوشی خوشی یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہوئے اپنی کلاس ڈھونڈنے لگی کہ تبھی عاشر کی نظر لاریب پر پڑی تھی۔ عاشر لاریب کو دیکھتے ہی یہ بات جان گیا تھا کہ لاریب اپنی کلاس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور وہ کلاس ہی تلاش کر رہی ہے۔ عاشر بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے لاریب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنے دوستوں کو اشارہ کرتے ہوئے لاریب کی طرف متوجہ کیا تھا۔ سب لوگ لاریب کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی لاریب ان کے قریب پہنچی تو عاشر نے اس سے اس کی کلاس کے بارے میں پوچھا۔ جیسے ہی لاریب نے عاشر کو اپنی کلاس کے بارے میں بتایا تو عاشر نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر لاریب کو کلاس کا غلط پتہ بتاتے ہوئے غلط راستے پر بھیج دیا تھا۔ لاریب اس بات سے بالکل انجان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج یونیورسٹی میں پہلے ہی دن اس کے ساتھ اس طرح کا بیہودہ مذاق کیا جائے گا۔ وہ یونیورسٹی کے حالات سے بے خبر اپنی کلاس کو تلاش کرنے لگی جس طرف عاشر نے اسے بھیجا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا سب سے سنسان ایریا تھا۔ وہاں کی ساری کلاسز ویران پڑی تھیں۔ جب لاریب عاشر کی بتائی ہوئی کلاس میں پہنچی تو کلاس بالکل خالی اور ویران پڑی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے لاریب اسی کلاس میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، کیونکہ کسی نے کلاس کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ لاریب بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان لڑکوں نے اس کے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق کیوں کیا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر رو رہی تھی کہ یہاں اس کی مدد کے لیے کون آئے گا۔ اس ویران حصے میں کس کو معلوم ہوگا کہ وہ یہاں قید ہو چکی تھی۔ لاریب کے دل و دماغ میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے۔
तभी असद लारैब को ढूंढता हुआ इसी जगह आ पहुंचा। जब असद ने शोर सुना तो वो जल्दी से रोने की आवाज़ पर गौर करने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उसे इस क्लास के बारे में पता चला था जहाँ से लारैब के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो क्लास का दरवाज़ा खोलने लगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र लारैब पर पड़ी, जो बुरी तरह से डरी और सहमी हुई क्लासरूम में बैठी थी। असद उससे कहने लगा कि तुम यहाँ, छोटी दुनिया। ये कहते हुए असद रुक गया था, क्योंकि लारैब बिला झिझक भागते हुए असद के सीने के साथ लगकर रोने लगी थी। लारैब बुरी तरह से डर चुकी थी। वो असद के सीने से लगी रो रही थी और असद उसे मुसलसल हौसला और तसल्ली दे रहा था कि तभी आशिर और उसके दोस्तों ने लारैब और असद की वीडियो बना ली और ये वीडियो पूरी यूनिवर्सिटी में वायरल कर दी थी, जिसके नतीजे में असद और लारैब को एक ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ा जिसने असद और लारैब की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। लाल हवेली को तरह तरह की रंगीन बत्तियों से सजाया जा रहा था। हर तरफ खुशी का समा था, मगर लारैब उदास अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। लारैब के साथ पेश आने वाले हादसे की वजह से आज लारैब की शादी असद के साथ ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ऐसा नहीं था कि लारैब असद को पसंद नहीं करती थी। लारैब ने अपने इस कज़न को हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह जाना था और असद भी हमेशा लारैब को अपनी अच्छी दोस्त और छोटी बहन की तरह मानता था। इन हालात में दोनों एक दूसरे के साथ जिस बंधन में बंधने जा रहे थे, उस बंधन को अपनाना इतना आसान नहीं था। दोनों ही इस कश्मकश में थे कि उनके साथ जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ ठीक था या गलत। लारैब सोचों में डूबी अपने बारात के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसका जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो इस ज़मीन में समा जाए। वो कभी नहीं चाहती थी कि असद के साथ उसकी शादी हो, क्योंकि असद पहले से ही किसी और लड़की को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था। लारैब अपने माँ बाप से इस बात का तकाजा कर रही थी कि जब असद किसी और को पसंद करता है और उसकी मंगनी उस लड़की के साथ हो चुकी है, तो फिर क्यों कर आप मेरी ज़िंदगी को उसके साथ बांधकर मुझे परेशानियों में धकेलना चाह रहे हैं। लेकिन माँ बाप की मर्ज़ी और असद के घर वालों की रजामंदी के साथ असद और लारैब के माँ बाप इन दोनों की शादी करने को ही अक्लमंदी समझ रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे। धूमधाम से लारैब को रुखसत करने के सब इंतजामात हो चुके थे। लारैब दुल्हन के लिबास में बैठी अपनी बारात आने का इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ असद दूल्हे का लिबास पहने बहुत उदासी के साथ लारैब को ब्याहने के लिए अपने घर से बारात लेकर निकला था। कमरे में अंधेरा किए हुए लारैब उदास बैठी थी जब उसकी अम्मा ने कमरे की लाइट ऑन करते लारैब को आवाज़ दी, लारैब, तुमने कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? चलो जल्दी करो, बारात आ चुकी है और तुम्हें मेरे साथ निकाह के लिए दूसरे कमरे में जाना है। लारैब की अम्मा लारैब से ये बात कहते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। लारैब ने जैसे ही अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसने अपनी माँ से इल्तिजाई लहजे में कहा कि इतना बड़ा जुल्म मत करें, मैं असद के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। क्या आप लोगों की मोहब्बत यहीं तक थी? क्या मैं अब आपकी बेटी नहीं हूँ? मुझसे ऐसी कौन सी खता हुई है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा आप और अब्बा दे रहे हैं? लारैब ने रोते हुए कहा था। वो मुसलसल रो रही थी और अपनी माँ के सामने दुहाई दे रही थी। वो अपनी बेगुनाही की दुहाई बार बार अपनी माँ के सामने दिए जा रही थी। लोगों के गुनाह और साजिशों की सज़ा का हकदार आपने मुझे और असद को ठहराया है। मैं पूछती हूँ कि मेरा और असद का इस सारे मामले में आखिर क्या कसूर है जो हम लोग किसी के किए गए गुनाहों की सज़ा भुगतें? अब इन बातों में कुछ नहीं रखा। बारात नीचे आ पहुंची है और मौलवी साहब तुम्हारे अब्बा के साथ नीचे कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब बेहतरी इसी में है कि खामोशी से जाकर निकाह के लिए हाँ कर दो, ताकि बची कुछ ही इज़्ज़त बाकी रह जाए और तुम्हारे अब्बा मुआशरे में सर उठाकर जीने के काबिल रह सके। अम्मा की तल्ख बातें लारैब का दिल चीर रही थी।
نہ چاہتے ہوئے بھی لاریب اس رشتے میں بندھنے جا رہی تھی جس میں وہ صاف جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تبھی اس کی اماں اسے لیتے ہوئے نیچے کمرے میں جانے لگی تھی جہاں مولوی صاحب اور اس کے ابا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے آتے ہی لاریب سے نکاح کی اجازت لیتے ہوئے نکاح پڑھانا شروع کیا، اور مولوی صاحب کے بار بار پوچھنے پر بھی جب لاریب نے قبول ہے کا جواب نہ دیا تو مولوی صاحب پریشان ہو کر لاریب کے ابا کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ تبھی لاریب کی اماں نے لاریب کو ایک جھٹکا لگاتے ہوئے اشارہ کیا۔ لاریب نے جیسے ہی گھونگھٹ سے اپنے ابا کی طرف دیکھا تو وہ بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ لاریب کے ابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان آنسوؤں نے لاریب کے ابا کی سفید داڑھی کو بھگو رکھا تھا۔ یہ منظر لاریب سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی لاریب نے نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کے لیے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے۔ یہ ایسے الفاظ تھے جنہیں سننے کے بعد لاریب کے اماں اور ابا کو دلی اور ذہنی سکون ملا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے کندھوں پر پڑا بوجھ کم ہو گیا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ اور تسلی نظر آنے لگی تھی۔ اسد کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد لاریب کے اماں ابا نے اسے خوشی خوشی گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ رخصتی کے وقت لاریب نے اپنے ابا سے اکیلے میں بات کرنا چاہی۔ تبھی سب لوگ لاریب اور اس کے ابا کو کمرے میں اکیلا چھوڑتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ لاریب نے اپنے ابا کے پاؤں میں پڑ کر اپنے ابا سے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی۔ لاریب نے اپنے ابا سے کہا کہ آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ جو حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ کی ضد کے آگے میں نے ہار مان لی اور آپ کی خوشی کی خاطر میں نے اسد سے نکاح کر لیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے ابا سے کہنے لگی، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ صرف نظر کا دھوکہ تھا۔ سچ کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جس دن حقیقت آپ پر ظاہر ہوگی میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں ابا، اس دن آپ بہت پچھتائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے لاریب نے اپنے ابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کمرے سے آنسو بھری آنکھیں لیے نکل گئی۔ لاریب کسی سے نہیں ملی تھی۔ لاریب کی سہیلیوں نے دولہے کی گاڑی میں لاریب کو بٹھاتے ہوئے الوداع کیا اور اسد لاریب کو اپنے ہمراہ اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے لاریب کی زندگی کی ایک اور نئی داستان۔ لاریب جانتی تھی کہ اب اگلی زندگی اس کے لیے آسانیوں بھری نہیں ہوگی۔ وہ بخوبی اس بات سے واقف تھی کہ اب اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لاریب پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھی اسد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسد کمرے میں آئے اور اس سے کہے کہ ان سب حالات کے پیچھے اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ بات تو اسد بھی بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ لاریب اور اسد کو جس گناہ کی سزا دی گئی تھی وہ گناہ ان دونوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ پھولوں کی سیج پر بیٹھی لاریب پوری رات اسد کا انتظار کرتی رہی اور اسد کمرے میں نہیں آیا۔ لاریب بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی کی تکلیف دہ رات ہے جو کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لاریب پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اس دن کو یاد کرنے لگی جب اس نے پہلی دفعہ اس منحوس یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا۔ لاریب اپنے ان دنوں کو یاد کرنے لگی جب لاریب کے منہ سے نکلے ہر لفظ کی اہمیت ہوا کرتی تھی، جب اس کے اماں ابا اس کے منہ سے نکلے ہر حرف کو حرف آخر سمجھا کرتے تھے۔ لاریب اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ لاریب کا تعلق لاہور شہر سے تھا۔ لاریب کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ لاریب کے ابا ایک بزنس مین تھے۔ کاروبار وسیع ہونے کی وجہ سے لاریب کے ابا اکثر شہر سے باہر رہا کرتے تھے۔ لاریب کی اماں جو کہ ایک گھریلو خاتون تھی، امیر ہونے کے باوجود بھی لاریب کی اماں میں ذرہ برابر بھی نخرہ نہیں تھا۔ وہ ایک سمپل سی زندگی گزار رہی تھی۔ انہوں نے لاریب کو بھی یہی سب کچھ سکھا رکھا تھا۔ لاریب بالکل بھی اپنی حد کو کراس کر کے زندگی جینے والی لڑکی نہیں تھی۔ لاریب کے پورے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ سب لوگ لڑکیوں کی پڑھائی کے سخت خلاف تھے۔
लारैब के अब्बा क्योंकि अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे, इसी वजह से उसके अब्बा ने इसके शौक के मुताबिक इसे एक बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। ख़ानदान की लड़कियां मैट्रिक करने के बाद आगे नहीं पढ़ती थीं, क्योंकि उन्हें अपने बड़ों की तरफ से मज़ीद तालीम हासिल करने की इजाज़त ना होती थी। लेकिन लारैब बचपन से ही अपनी हर बात मनमाने का हुनर रखती थी। वो हमेशा अपनी क्लास में अव्वल नंबर पर आया करती। अच्छा इखलाक और अच्छी तरबियत होने की वजह से सब दिलों पर राज करने वाली लारैब अपनी एक अलग पहचान रखती थी। आज लारैब बहुत खुश थी, क्योंकि लारैब का मैट्रिक का रिज़ल्ट आने वाला था। उसको बेसब्री से अपने मैट्रिक के रिज़ल्ट आने का इंतज़ार था। सब कज़न लड़के और लड़कियां लारैब के घर में इकट्ठे थे। हर कोई लारैब के रिज़ल्ट आने के इंतज़ार में बैठा था। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो लारैब की कामयाबी से खुश थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लारैब की कामयाबी से खुश तो थे, लेकिन इस इंतज़ार में भी थे कि अब लारैब को आगे पढ़ने की इजाज़त ना मिले। वो लारैब के अब्बा का ये फ़ैसला सुनने के लिए बेताब थे। कुछ ही देर के बाद घर का दरवाज़ा खुला और असद अपने हाथ में लारैब का रिज़ल्ट लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। असद के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। लारैब ये बात बहुत अच्छे से जान गई थी कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया होगा, लेकिन उसका दिल अभी भी ज़ोर से धड़क रहा था। वो दौड़ते हुए असद के करीब आई और कहने लगी, तो मुझे बताओ मेरा रिज़ल्ट क्या आया? असद ने उसे हौसला और तसल्ली देते कहा, मैं तुम्हें अंदर जाकर मामू के सामने ही बताऊंगा कि तुमने क्या गुल खिलाया है। असद लारैब की पुप्पो का बेटा था। वो लारैब से 2 साल बड़ा था और अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाते हुए वो मुसलसल लारैब को तंग कर रहा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके मामू ने असद से कहा कि वो लारैब का रिज़ल्ट सबके सामने बताए। तभी असद ने खुशी खुशी सबको बताया कि लारैब ने हमेशा की तरह मैट्रिक में भी अव्वल पोजीशन हासिल की है। लारैब बहुत अच्छे नंबरों से मैट्रिक का इम्तहान पास कर चुकी थी। ये बात सुनते हुए लारैब की खुशी की कोई इंतहा ना थी। लारैब के अम्मा अब्बा उसका मुंह चूमते हुए बेहद खुश थे। घर में मौजूद मेहमानों में से बहुत से लोग लारैब की खुशी में खुश थे, और बहुत से लोग लारैब के अब्बा से ये सवाल कर रहे थे कि अब आगे लारैब के लिए क्या हुक्म है। सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार लारैब के अब्बा लारैब को आगे पढ़ने की इजाज़त देते हैं या नहीं। तभी लारैब ने सबसे कहा कि ये मेरा और मेरे अब्बा का ज़ाती मामला है। मैं नहीं चाहती कि मैं अभी किसी भी किस्म की बात आप लोगों के सामने करूं। जो होगा वो सबके सामने होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी खुशी को खुशी रहने दें। कोई भी ऐसी बात मत करें जिससे बदमज़गी पैदा हो। लारैब की ये बात सुनते हुए सब लोग मुंह बनाए घर से जाने लगे थे। लारैब को उनका ज़रा बराबर भी दुख नहीं था। वो जानती थी कि ये सब लोग तमाशाई हैं, और ये तमाशा देखने के लिए ही कई घंटों से उसके घर में डेरा डाले बैठे थे। लारैब ने अपने अम्मा अब्बा के साथ अपनी खुशी को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था। अब लारैब आगे पढ़ना चाहती थी। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए अपनी अम्मा से बात की थी। उसकी अम्मा ने उसे समझाया कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे ख़ानदान में लड़कियों को मैट्रिक के बाद पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें आगे पढ़ने की इजाज़त देंगे? लारैब ने अपनी अम्मा से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि जो गलत रस्म व रिवाज ख़ानदान से चलते आ रहे हैं, उन रस्म व रिवाज को अब ख़त्म कर देना चाहिए? उन पाबंदियों को ख़त्म करके आज़ादी देनी चाहिए, ताकि हमारे ख़ानदान की लड़कियां भी पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकें। लारैब की ऐसी बातें उसकी अम्मा पर तो बिल्कुल असरअंदाज नहीं होती थीं, क्योंकि जो कुछ भी होना था वो लारैब के अब्बा का फ़ैसला था। इसीलिए लारैब की अम्मा ने उसको समझाते हुए कहा कि लड़की, मेरे साथ इतनी दिमाग खपाई करने की क्या ज़रूरत है? जो करना है तुम्हारे अब्बा ने करना है। जितना वक्त तुम मुझे समझाने पर ज़ाया कर रही हो, उतना वक्त तुम अपने अब्बा के साथ बैठकर गुजारो, ताकि तुम्हें उसका कुछ नतीजा भी हासिल हो। मेरे मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है?
فیصلہ وہی ہوگا جو تمہارے ابا چاہتے ہیں۔ اب لاریب کو اپنے ابا کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا تھا، جو کہ اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی کہ اگر اس کے ابا نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کی دل آزاری ہوگی۔ تبھی اس کی اماں نے اسے سمجھایا کہ ساری زندگی تمہارے منہ سے نکلی ہر بات تمہارے باپ نے مانی ہے۔ آج اگر وہ تمہاری بات کو رد کر بھی دیں گے تو اس میں دل آزاری والی کون سی بات ہوگی؟ یہ سوچ کر خوش ہو جانا کہ ہمیشہ تمہارے ابا نے تمہاری بات مانی ہے۔ آج اگر نہیں مانی تو اس میں کوئی مصلحت ہی چھپی ہوگی۔ اماں کے سمجھانے پر لاریب نے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے ابا سے آگے بڑھنے کے لیے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لاریب ہمت کرتے ہوئے اپنے ابا کے کمرے میں جانے لگی۔ اس کے ابا اپنے کمرے میں بیٹھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں کچھ کام کر رہے تھے۔ تبھی لاریب نے دبے پاؤں کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہونے لگی۔ لاریب نے اپنے ابا کو مصروف دیکھا تو لاڈ اٹھاتی ہوئی اپنے ابا سے کہنے لگی کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ کے پاس اپنی بیٹی کے لیے کچھ ٹائم ہوگا؟ لاریب کے ابا نے فوراً سے اپنا کام وائنڈ اپ کرتے ہوئے لاریب کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں، سارا ٹائم ہی میری بیٹی کے لیے ہے۔ بتاؤ کیا پریشانی ہے، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ لاریب نے اپنے ابا کا ہمدرد بھرا لہجہ دیکھتے ہوئے فوراً سے اپنے ابا کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ لاریب کے ابا خاموشی سے لاریب کی بات سننے لگے۔ پھر اچانک سے اس کے ابا نے لاریب کو جواب دیتے کہا کہ دیکھو بیٹی، ہمارے پورے خاندان میں میٹرک سے آگے کسی بھی بچی کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ملی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے خاندانی رسم و رواج کو قائم رکھا جائے اور تمہیں بھی میٹرک کے آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ پڑھ لکھ کر کیا کرو گی؟ آخرکار کرنی تو شادی ہی ہے تم نے۔ میٹرک کر لیا ہے، اب میرا مشورہ ہے کہ اب تم گھر گھرستی سیکھو اور آگے جانے کی تیاری کرو۔ اس سے پہلے کہ لاریب اپنے ابا سے کوئی اور بات کر پاتی، لاریب کے ابا دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ لاریب کے ابا اس سے کوئی بحث نہ کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی سننا چاہتے تھے۔ اپنے ابا کا فیصلہ سنتے ہوئے وہاں سے لاریب مایوسی کے ساتھ اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ لاریب نے بھوک ہڑتال کر دی تھی۔ کئی دن تک لاریب اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ لاریب کے ابا اس کی اس حرکت سے بے حد پریشان تھے۔ تبھی انہوں نے لاریب کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے جا کر لاریب کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آنے کی اجازت مانگی تو لاریب گھبراتے ہوئے اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ لاریب نے اپنے ابا کو کمرے کے اندر آتے دیکھا تو گھبراتے ہوئے اپنے ابا سے کہنے لگی، ابا، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ اگر کوئی ضروری کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتے۔ یہ کہتے ہوئے لاریب نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ لاریب کے ابا اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کتنے دن سے تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور تمہاری اماں بتا رہی تھی کہ تمہیں تیز بخار ہے اور تم کچھ کھا پی بھی نہیں رہی۔ اس کے ابا نے جب اس سے یہ سوال کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے اور وہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے رخسار پر بہنے لگے تھے۔ تبھی اس کے ابا نے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور اس سے کہنے لگے، آج تک میں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ یہ کون سی بات ہے جس نے میری بیٹی کی آنکھوں کو نم کر دیا؟ لاریب کے ابا اس سے کہنے لگے، کیا تم اپنے ابا سے شیئر نہیں کرو گی کہ آخرکار میری بیٹی کو کون سا غم ہے جس نے میری بیٹی کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا؟ لاریب اور زیادہ رونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا اس سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن غلط رسم و رواج کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تبھی لاریب نے اپنے ابا سے کہا، ابا، میں نے ہمیشہ محنت کی ہے اور میں اپنی ہر کلاس میں نمبر 1 پر رہی ہوں۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کے رسم و رواج میری خواہشات کے آڑے آ رہے ہیں۔ بس یہی پریشانی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔
میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کی سوچ یا آپ کا فیصلہ غلط ہے. میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ جو غلط رسم و رواج صدیوں سے ہمارے خاندان میں چلتے آ رہے ہیں، اگر ان کو تبدیل کرنے کا موقع مل ہی رہا ہے تو کیوں نہ اس سفر کی پہلی مسافر میں بنوں. لاریب کے ابا خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہے تھے. تبھی انہوں نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے. میں اپنے خاندان کے رسم و رواج کو نظر انداز کرتے ہوئے تمہیں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا. لاریب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی. وہ اپنے ابا کے گلے میں بازو ڈالتے اپنے ابا کے سینے کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے. میں آپ سے ہر وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں. بولے تو صحیح کہ مجھے کیا کرنا ہوگا. اس کے ابا نے اس سے کہا، تم ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھو گی. میں تمہاری خواہش کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن تم ہمیشہ میری عزت کا خیال رکھو گی. تم ہمیشہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ گی. کبھی بھی مجھے زمانے کے آگے سر جھکانے پر مجبور نہیں کرو گی. میرا سر ہمیشہ تمہارے نام سے فخر سے اٹھا رہے گا. بس اتنا وعدہ کرو میرے ساتھ. لاریب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اس نے فوراً سے اپنے ابا کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہوئے اپنے ابا کے چہرے پر بوسہ کرتے ہوئے کہا کہ میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے آپ کو اپنا سر شرمندگی سے جھکانا پڑے. اس کو بہت مشکل سے یونیورسٹی میں آگے پڑھائی کرنے کی اجازت ملی تھی. لاریب ان سوچوں میں گم تھی کہ جب اسے احساس ہوا کہ اسد ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، وہ اپنے ارد گرد غور کرنے لگی. لاریب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تبھی وہ اس دن کو کوسنے لگی جب اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا. لاریب پھر سے ان دونوں کو یاد کرنے لگی تھی. لاریب بہت خوش تھی. یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا. اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی. وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب اس کی ماں نے آ کر اسے جگایا اور کہا کہ اٹھ جاؤ، آج تمہارا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے. کیا تمہیں یونیورسٹی نہیں جانا؟ میرے حساب سے تو تمہیں آج یونیورسٹی وقت پر جانا چاہیے تھا اور تم ابھی تک گہری نیند سو رہی ہو. لاریب نے اپنی اماں کی آواز سنی تو فوراً سے اٹھ بیٹھی اور اپنی اماں سے کہنے لگی، نہیں، یونیورسٹی تو میں نے جانا ہے اور میں دیر سے نہیں جانا چاہتی کیونکہ آج پہلا دن ہے. کلاس ڈھونڈتے ہوئے بھی وقت لگے گا. لاریب یہ کہتے ہوئے واش روم میں جانے لگی. تبھی اس کی اماں نے کہا کہ فوراً سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں ناشتے کی ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں. لاریب جلدی سے واش روم گئی اور تیار ہو کر خوشی خوشی اپنے کمرے سے نکلی. جیسے ہی وہ ٹی وی لاؤنج میں پہنچی تو ناشتہ کیے بغیر ہی باہر جانے لگی تھی. تبھی اس کی اماں نے غصے بھرے لہجے سے لاریب کو آواز دیتے کہا، اے لڑکی، ناشتہ کیے بغیر اگر گھر سے باہر ایک قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. تم چھوٹی نہیں ہو جسے میں کھینچ کھینچ کر ناشتے کی ٹیبل پر بٹھاتی پھروں. بڑی ہو گئی ہو، یونیورسٹی جانے لگی ہو، اپنی صحت کا خود خیال رکھا کرو. اب بچی نہیں ہو تم. لاریب کی اماں بہت غصے سے اسے سمجھا رہی تھی اور اس کے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے کہنے لگی، جلدی سے ناشتہ کرو، تمہاری یونیورسٹی کی وین آتی ہی ہوگی. لاریب نے اپنے ابا کے بارے میں پوچھا کہ آج ابا دکھائی نہیں دے رہے. تبھی لاریب کی اماں نے بتایا کہ ایک ضروری میٹنگ کے تحت انہیں آج شہر سے باہر جانا پڑا تھا. لاریب باتیں کرتی رہی. اس نے جلدی سے ٹوسٹ کھایا اور ایک گلاس دودھ پیا اور گھر سے باہر نکلنے لگی تھی. جیسے ہی وہ گیٹ پر جا کر کھڑی ہوئی تو اس نے دور سے ہی اپنی یونیورسٹی کی وین کو اپنی طرف آتے دیکھا. وہ جلدی سے وین پر سوار ہوتے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی. جیسے ہی لاریب یونیورسٹی پہنچی تو وہ ارد گرد کا ماحول بہت غور سے دیکھ رہی تھی. بہت سارے لوگ آج پہلی دفعہ یونیورسٹی آئے تھے. لاریب بھی ان میں سے ایک تھی. لاریب اپنی کلاس کو ڈھونڈتے ہوئے یونیورسٹی کے اندر جانے لگی. تبھی عاشر کی نظر اس پر پڑی جو بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے لاریب کو دیکھ رہا تھا. عاشر نے اپنے دوستوں سے کچھ کہتے ہوئے سب کو لاریب کی طرف متوجہ کیا تھا. سب لاریب کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. تبھی لاریب سے اس نے کمرے کا پوچھتے ہوئے عاشر نے اسے غلط کلاس روم کا پتہ بتاتے غلط راستے پر بھیج دیا تھا.
لارب نہیں جانتی تھی کہ یونیورسٹی میں کوئی ایسا بھی منظر دیکھنے کو ملے گا۔ وہ ہر قسم کی بات سے انجان یونیورسٹی کے سب سے سنسان ایریا کی طرف جانے لگی۔ وہاں پر سب کلاسز سنسان پڑی تھیں۔ عاشر اور اس کے دوستوں کے بتائے ہوئے پتے پر جب لارب پہنچی تو وہ کلاس خالی تھی۔ جیسے ہی لارب نے خالی کلاس میں قدم رکھا تو کسی نے بہت زور سے کلاس کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے لاک کر دیا تھا۔ لارب کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ خالی کلاس میں پچھلے آدھے گھنٹے سے گھبرائی ہوئی خوفزدہ لارب زاروں قطار رو رہی تھی۔ تبھی یونیورسٹی میں اسد لارب کو ڈھونڈتے ہوئے اسی طرف آ نکلا۔ اسد لارب سے سینئر تھا، وہ لارب سے 2 کلاسیں آگے تھا۔ جیسے ہی اسد نے رونے کی آواز سنی تو شور شرابہ سنتے ہوئے اسد اسی کلاس روم کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی اسد نے کلاس روم کا دروازہ کھولا تو لارب زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ گھبرائی سہمی کلاس میں بیٹھی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی اسد پر پڑی، وہ دوڑتے ہوئے آ کر اسد کے سینے سے لگ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کسی کی سازش کا شکار بن گئی تھی۔ جیسے ہی لارب نے اسد کے سینے پر اپنا سر رکھا اور اسد نے اس کو تسلی دیتے ہوئے چپ کروایا تو عاشر اور اس کے دوستوں نے ان کی ایک ویڈیو بنا لی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دن میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بری طرح وائرل ہو گئی تھی۔ جس کسی نے بھی ان دونوں کی ویڈیو بنائی تھی اس نے ایک ایسے انداز سے ویڈیو کو بنایا تھا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اسد اور لارب کے درمیان کچھ ناجائز تعلقات ہیں۔ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ لارب اس وقت اسد کے سینے سے خوف کے مارے لگی تھی اور اسد اسے دلاسا دے رہا تھا، کیونکہ اسد نے لارب کو بڑے نقصان سے بچایا تھا اور اس کی جان بچائی تھی۔ ویڈیو کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ سب دیکھنے والے اسد اور لارب پر تھو تھو کر رہے تھے۔ جب اس ویڈیو کے بارے میں اسد اور لارب کے گھر والوں کو علم ہوا اور خاندان میں ہر طرف بدنامی ہونے لگی تو لارب کے والد کا سر تو پہلے ہی دن شرم سے جھک گیا تھا۔ لارب اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے پہلے دن یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا۔ یونیورسٹی کی پڑھائی تو لارب کی ختم ہوئی ہی تھی، لیکن پڑھائی کے چھوٹ جانے کے ساتھ ساتھ اس کے ابا کا اس پر سے بھروسہ بھی اٹھ گیا تھا۔ وہ بھروسہ بھی مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اس کے ابا کی محبت نفرت میں بدل چکی تھی۔ لارب کے ابا نے لارب کو بلانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بری طرح سے اپنے ابا کی نگاہوں میں ایک پکی گنہگار ثابت ہو چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر جو داغ لگا تھا، لاکھ چاہنے سے بھی لارب اس داغ کو ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ لارب نے روتے ہوئے اپنے ابا سے بہت دفعہ کہا کہ یہ سب کچھ جو ویڈیو میں دکھایا گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لارب نے اپنے ابا کو ساری کہانی بتانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ابا نے اس کی ایک نہ سنتے ہوئے اس کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ دوسری طرف لارب کی پھپھو اسد کے کارناموں کو سنتے ہوئے بے حد پریشان اور شرمندہ تھی۔ اسد جو کہ اپنی کلاس کی ہی ایک لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ منگنی کروا چکا تھا، اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اس لڑکی سے بھی اس کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ اسد کی ماں اور گھر والے بہت پریشان تھے۔ ایک طرف اسد کی ماں کو اپنے بچے کی محبت کے بچھڑ جانے کی تکلیف تھی تو دوسری طرف اپنے اکلوتے بھائی کو پریشان دیکھتے ہوئے اسد کی ماں کا دم گھٹتا تھا۔ اسد اور لارب اپنی بے گناہی چیخ چیخ کر سب کو بتانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کسی نے بھی ان کی ایک نہ سنی۔ پورے خاندان میں ان کی لان تان مسلسل ہوتی رہی۔ سب لوگ اسد اور لارب کو باتیں کرنے لگے تھے۔ اس کے ابا کو خاندان کی باتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ لارب کے ابا نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا اور وہ کسی کے سامنے آتے جاتے شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ لارب سے اپنے ابا کی ایسی حالت بالکل نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس دوران لارب نے کئی دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن موت بھی اسے گلے نہیں لگا رہی تھی۔ تبھی اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھتے ہوئے اسد کی اماں نے یہ فیصلہ کیا
کہ ان دونوں کی بدنامی کے چرچے تو گلی کوچوں تک مشہور ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے اس بدنامی کے داغ کو لاریب کے ابا کے کپڑوں سے مٹایا جا سکے۔ تبھی لاریب کی پھپھو نے لاریب کا ہاتھ اسد کے لیے مانگتے ہوئے اپنے بھائی سے یہی بات کی کہ آپ لاریب کی شادی اسد سے کر دیں تاکہ جو بدنامی دونوں کی وجہ سے ہوئی ہے اس میں کچھ کمی آ سکے۔ لاریب کے ابا نے اپنی بہن کی بات سنی تو فوراً سے لاریب کا رشتہ اسد کے ساتھ طے کر دیا۔ اسد اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، کیونکہ اس نے شروع سے ہی لاریب کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ اس نے کبھی بھی لاریب کے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھی تھی۔ دوسری طرف لاریب بھی اسد کو اپنا بہت اچھا دوست مانتی تھی، لیکن کبھی بھی اس نے اسد کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسد کسی اور کو پسند کرتا ہے، وہ کسی اور سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ان دونوں کے اوپر رشتے کو لے کر بے انتہا پریشر تھا۔ لاریب نے اپنے ابا سے بات کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن کوئی بھی ان کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب لاریب کو دلہن بن کر اسد کے گھر رخصت کر دیا گیا۔ لاریب جاتے ہوئے اپنے ابا سے ایک بات بول کر گئی کہ آج آپ کو مجھ پر یقین نہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب آپ کو حقیقت معلوم ہوگی، تب آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ لاریب دلہن بنی اسد کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اسد کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں تھا۔ لاریب بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسد کا سامنا کیسے کرے گی۔ ساری رات اسد گھر نہیں آیا تھا۔ لاریب اپنے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ زوردار جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اسد بے انتہا غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اسد کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ لاریب یہ سب منظر دیکھتے ہوئے بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ وہ فوراً سے اپنے بستر سے اٹھی اور اسد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ اسد نے لاریب کو اس خواب سے جگا دیا تھا جو لاریب اپنے اچھے دنوں کو یاد کر کے جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسد نے لاریب سے کہا کہ میں نے اپنا اور تمہارا بدلہ اس انسان سے لے لیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم دونوں تکلیف میں ہیں۔ لاریب کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی روتے ہوئے اسد نے لاریب کو بتایا کہ عاشر میرا کلاس فیلو ہے۔ عاشر امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ کئی دفعہ اس نے یونیورسٹی کی لڑکیوں سے بدتمیزی کی، اور بہت دفعہ میں نے اس کی شکایت پرنسپل کو لگائی تھی، اور کئی دفعہ اس کے ہاتھوں سے بہت سی لڑکیوں کی عزت بچائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عاشر میرے لیے اپنے دل میں غصہ اور غبار لیے بیٹھا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ میری کزن یعنی کہ تم یونیورسٹی میں داخلہ لے چکی ہو تو اس نے مجھے تمہارے ساتھ بدنام کرنے کی یہ ساری پلاننگ کی تھی۔ اسد روتے ہوئے لاریب کو بتا رہا تھا یہ سب کچھ عاشر کا کیا دھرا ہے۔ عاشر کے ظلم سے اسد زاروں قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری محبت مجھ سے چھن گئی، عاشر نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ لاریب بھی رو رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور اسد کی ماں کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ تم دونوں ہمیں معاف کر دو، ہم نے بات کی تحقیق کیے بغیر تم دونوں پر بہت بڑا ظلم کر دیا۔ وہ دونوں حیران تھے کہ اب ان سب کو سچائی کس نے بتائی۔ اسد اپنی ماں سے کہنے لگا اب کیا فائدہ، آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں جس سے محبت کرتا تھا وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں آپ کی معافی کا کیا کروں؟ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ آج کی رات تو ان دونوں پر کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ آہستہ آہستہ سب لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ لاریب اور اسد سچے تھے، دونوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ سب لوگ اپنے کیے کی معافیاں مانگتے رہے۔ اسد نے تو شاید سب کو معاف کر ہی دیا تھا، لیکن لاریب نے اپنے کسی بھی ایسے رشتے کو معاف نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے آج وہ انتہائی اذیت میں تھی۔ اسد نے لاریب کو بیوی تو تسلیم کر لیا تھا، لیکن دل سے قبول نہیں کیا تھا۔
اسد کا لاریب کے ساتھ رویہ بالکل شوہر والا نہیں تھا۔ لاریب اور اسد کے درمیان کچھ ایسا نہیں تھا جسے دیکھ کر لاریب سب کو معاف کر دیتی۔ اسے اسد کے ساتھ شادی کے بعد کوئی بھی خوشی میسر نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر رات اسد کا انتظار کرتی رہتی اور اسد ساری رات باہر گزار کر آتا اور دن سارا سو کر گزار دیتا تھا۔ لاریب کے ابا لاریب کے گھر آئے اور لاریب سے اس کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دینا، میرے غلط فیصلے نے تمہیں اتنی اذیت بخشی۔ تبھی لاریب نے اپنے ابا سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھ پر نا یقین کرتے ہوئے ایک دن آپ بہت پچھتائیں گے، اور دیکھا ابا، آج آپ پچھتا رہے ہیں، لیکن آپ کے پچھتاوے سے میری برباد زندگی ثمر تو نہیں جائے گی۔ لاریب نے اس اذیت کو اپنا نصیب مان کر صبر کر لیا تھا۔ پھر ایک دن اس کا صبر رنگ لے آیا۔ اسد نے لاریب کو دل و جان سے اپنی بیوی مانتے ہوئے اس کے سب حق ادا کرنے کا وعدہ کیا اور لاریب کو ایک خوشگوار زندگی بخشی تھی۔ لاریب بھی اسد کو اپنا شوہر تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔